حال ہی میں جو مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے آسم جمیل صاحب وفات پا گئے، اس سے پہلے 2-3 اور خانوال کی اہم شخصیات تھیں جو ہم سے بچھڑ گئی۔ کون کون سی شخصیات تھیں، ہم کو کتنا انہوں نے جو ہے غم دیا، دکھ دیا اور خانوال کو جیسے کہتے ہیں ویران کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل سندھو پی کے پر۔ ناظرین، دسمبر 2023 کا اینڈ چل رہا ہے اور آج ہماری جو اسپیشل ویڈیو ہے وہ ہے کہ ہم سے جو دوست خاص طور پہ ڈسٹرکٹ خانوال کے بچھڑے ہیں اور اس کے علاوہ جو پورے پاکستان سے بچھڑے ہیں، خاص جو لوگ ہیں ان پہ بات کریں گے۔ تو زاہد سندھو صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، میرا ساتھ دیں گے۔ اور زاہد صاحب، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا حال چال ہے آپ کا، ٹھیک ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو سندھو صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو ہے مجھے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جو ہے وہ دعوت دی۔ تو آپ سنائیں کیا حال چال ہیں آپ کا، ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، امید کرتے ہیں ناظرین بھی ٹھیک ہوں گے۔ اچھا زاہد صاحب یہ بتائیں، کیونکہ حال ہی میں جو مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے آسم جمیل صاحب وفات پا گئے، اس سے پہلے 2-3 اور خانوال کی اہم شخصیات تھیں جو ہم سے بچھڑ گئی۔ کون کون سی شخصیات تھیں، ہم کو کتنا انہوں نے جو ہے غم دیا، دکھ دیا اور خانوال کو جیسے کہتے ہیں ویران کر دیا، تو وہ ناظرین سے ذرا شیئر کریں، بتائیں کہ کون کون سے وہ جو ہیں وہ دوست ہمارے تھے، وہ لوگ تھے۔ اچھا سندھو صاحب، سب سے پہلے تو میں جو ہمارے ادھر دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا ہے، پوری دنیا میں مشہور ایک درس گاہ ہے جہاں سے لوگ دین سیکھتے ہیں۔ بہت سے یہاں سے لوگ جو ہیں وہ دین سیکھ کے گئے ہیں، آگے اپنی خدمات بھی سار انجام دے رہے ہیں۔ تو یہاں کے جو محتمم تھے وہ ارشاد صاحب تھے، جن کو شیخ حدیث کے بہت بڑے استاد تھے۔ تو سب سے پہلے تو 2023 میں وہ ہمیں چھوڑ کے گئے اور ان کا جنازہ بھی بہت بڑا تھا۔ میرے خیال سے اگر میں کہوں کہ ڈسے خانوال کی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ تو وہ مولانا صاحب کا تھا۔ ہم نے بھی اپنے چینلز پہ ویڈیو شیئر کی، آپ کے چینل پر بھی پڑی ہے، بہت سی عوام تھی، ہم بڑی مشکل سے وہاں پہ انٹر ہوئے تھے۔ اور دیکھیں اس وقت جو ہے دارالعلوم کے اندر نہیں، باہر بھی تقریباً شہر موڑ تک تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، وہاں تک اتنے لوگ تھے کہ تیل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ ہاں، وہاں پہ لوگوں نے جو ہے نا، کچھ ہمارے دوست جو کبیر والا کے تھے، انہوں نے ڈرون سے بھی جو ہے وہ پکس لی تھی۔ اندر کبیر والا کی گلیاں بھی بری پڑی تھی۔ بہت زیادہ جو ہے ہمیں دکھ ہوا ان کے جانے سے 2023 میں، جو ہم نے ان کو کھویا۔ اور ایک بہت اچھے انسان تھے، بڑے خوش مزاج۔ اچھا مزے کی بات میں یہ بتاؤں کہ میری خواہش تھی کہ میں ان کا انٹرویو کروں، لیکن میں نہیں کر سکا۔ تو بات یہ تھی کہ جب بھی کوئی ان سے ملتا تھا، ہم ان کے شاگردوں سے بھی بات ہوئی، آپ نے بھی انٹرویو کیا، مفتی صاحب کا کیا، تو انہوں نے یہی بتایا کہ ارشاد صاحب جو تھے وہ ایسے عام آدمی کو بھی ایسے ملتے تھے جیسے صدیوں سے جانتے ہوں، اتنے خوش مزاج۔ پھر ایک استاد، ایک حدیث کے استاد جن کے اتنے بہت زیادہ شاگرد ہونا اور ایک بہت بڑے دینی ادارے کے محتمم ہونا اور خوش اخلاق ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا زید صاحب، آپ کی بات میں کچھ ایڈ کروں، کیونکہ ایک ایسا انسان تھا جو وہاں پہ ان کی فاتحہ خوانی کے لیے، تعزیت کے لیے آیا تھا، تو وہاں ایک لفظ کہہ کے گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ کون سا انسان تھا؟ اور اس کے بعد وہ جلدی ہی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہاں، وہ اس کی طرف اب میں آ رہا ہوں۔ جب یہ ارشاد صاحب فوت ہوئے ہیں تو وہاں پہ ہمارے جو خانوال کی بہت بڑی ہستی ہے، چودھری جاوید ارائیں صاحب، اور ان کا پوری دنیا میں ایک نام تھا، کہا جاتا ہے کہ 128 ممالک میں ان کا بزنس تھا، پولٹری کے بہت بڑے کنگ تھے۔ اور میرے خیال سے وہ ایک تنظیم ہے، اس کے اپنا ایشیا سے تھے یا پاکستان سے تھے، وہ ممبر بھی تھے پولٹری کی ایک انٹرنیشنل تنظیم کے۔ تو جب وہ مولانا صاحب کی تعزیت کے لیے دارالعلوم میں پہنچے ہیں تو ان کے بیٹوں سے وہ ملاقات کر رہے تھے، تو اینڈ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ارشاد صاحب اتنے اچھے انسان تھے کہ وہ جنت میں پہنچ گئے ہیں اور جلد ہم بھی ان کے پاس جانا، ان سے جا کے ملیں گے۔ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جنت میں بہت بڑا جو ہے خوبصورت گھر ہے۔ اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ تو جاوید چودھری کی اگر ہم بات کریں تو ویسے تو ان کا گھر ایک اسلام آباد میں بھی تھا، ان کا ایک بھائی ہے جو جماعت اسلامی کا ایک اہم رہنما بھی ہے۔
تو اسلام آباد وہ گئے ہیں, یہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی, اور جیسا کہ وہ میں نے بھی انٹرویو کیا تھا ان کا, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ گلیاں تھی, میں انہی سے پڑھ کے گیا ہوں. اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی کام لینا ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس سے کام لے لیتا ہے. اب یہ اسلام آباد چلا گیا, اس کے بچے بھی پڑھ رہے تھے اور اتنا بڑا بزنس مین بن گیا. اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا کہ آپ خانیوال جاؤ, وہاں پہ جا کے اس نے جدید ہاؤس وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ غریب لوگ کافی غریب لوگوں کا سہارا بنے. ہاں سہارا بنے تھے, ان کو کھانا وغیرہ, ان کی ویڈیوز بھی آتی تھی, راشن. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ لوگوں میں گھل مل جاتے تھے اور لوگوں کا بہت زیادہ درد رکھتے تھے. اگر میں کہوں کہ 2023 میں خانیوال کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے جاوید چودھری کی شکل میں, کیونکہ وہ تعلیم کے لیے, حالانکہ ہمارا ضلع خانیوال ایک ضلع ہے, ڈسٹرکٹ لیول ہے, یہاں پہ کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. تو وہ جب میں نے انٹرویو کیا تو وہ کہہ رہے تھے سب سے پہلے میں تعلیم, مطلب ہمارے خانیوال میں ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے. بچوں کو دور جانا پڑتا ہے, بچیوں کو دور جانا پڑتا ہے, ان کی ایک خواہش تھی. اور جو خانیوال کی سیاست ہے اس میں بھی وہ انٹری کرنے جا رہے تھے اور بہت زیادہ پاپولر ہو رہے تھے وہ, بس اور ان کے خواب جو ہیں وہ خوابوں تک ہی رہ گئے. اچھا زید صاحب, ان کا بھی جنازہ بہت بڑا جنازہ تھا, جس طرح کے ہاں اس میں وہ خانیوال میں تو غائبانہ جنازہ پڑا ہے, لوگوں نے اصل میں وہ اسلام آباد میں. لیکن یہ گلہ کافی لوگوں نے کیا بھی تھا کہ ان کا جنازہ جو ہے وہ خانیوال میں ہونا چاہیے تھا. بہت سے لوگ جو ہے غمگین تھے. اگر ہم بات کریں اس کے بعد, اگر ہم جاوید چودھری پہ بات کرنے پہ آئیں تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, جن کی اتنی خدمات ہیں خانیوال کے لیے. اب ہم آ جاتے ہیں جو تیسرے نمبر پر ہے عاصم جمیل, جو کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے تھے. وہ چھوڑ کے چلے گئے. ان کا جنازہ بھی آپ نے بھی دیکھا, بعد میں آپ نے کوریج بھی کی. بہت بڑا جنازہ تھا ان کا بھی. اور بہت سے لوگ مولانا صاحب کے پاس آئے, اور یہاں پہ بہت درد کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں مولانا صاحب دعا کرتے ہوئے تو روتے تھے, لیکن اتنا غمگین مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے نہیں دیکھا جتنا عاصم جمیل کی وفات پہ وہ روئے ہیں. اور جیسے کہتے تھے کہ جب بیٹے کی موت ہوتی ہے تو باپ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یقیناً وہ جب انہوں نے دعا کروائی ہے تیسرے دن کی اجتماعی دعا تھی, میں بھی گیا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ یقیناً ہی ٹوٹ چکا تھا. ان کے نا ایسے ہاتھ بھی مطلب کانپ رہے تھے, جیسے ایک وہ خود بھی انہوں نے بتایا کہ میں آپ سے طارق جمیل آج بات نہیں کر رہا, ایک کھوکھلا انسان جو ہے وہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو لوگوں نے نیگیٹو بھی باتیں کی بہت سی. پھر دیکھیں ایک بندے کا جب کوئی اپنا چلا جاتا ہے, پھر لوگ اس کو کہیں کہ مولانا صاحب نے ایسے کر دیا ہے, مولانا صاحب نے یہ کر دیا ہے, وہ کر دیا ہے. آپ بھی مولانا صاحب کوئی تقریر یا کوئی بیان دیتے ہیں تو پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کی وجہ سے جو ہے نا میری کمر ٹوٹ چکی ہے, میں کھوکھلا ہو چکا ہوں. اور بات کرتا ہے تو جو ہے وہ اگلی جو پہلے والی اس کی پک تھی, جو آواز تھی, وہ اب نہیں رہی اس میں. اصل میں نا وہ جو ان کا عاصم جمیل بیٹا تھا نا, وہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن کا مریض تھا. تو ان کے ساتھ مولانا صاحب کا بہت زیادہ پیار تھا, مطلب بہت زیادہ لاڈلے تھے. ان کے یوسف صاحب بھی بیٹے ہیں جو کہ ان کی بھی اکثر ویڈیوز بیانات آتے ہیں. ان کے چھوٹے بیٹے کا مجھے نام نہیں آتا, لیکن سب سے زیادہ جو ہے نا عاصم جمیل سے پیار کرتے تھے, اور ان کو جو ہے وہ خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ خوش رہے, اور اس کی ہر ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری بھی ہوتی تھی. اب دیکھیں آپ نے بھی ویڈیو بنائی, میں نے بھی ویڈیو بنائی. لوگ کہہ رہے تھے کہ جی عاصم جمیل جو ہے وہ بیمار تھے, ڈپریشن کے مریض تھے, تو وہ فیکٹری کیسے چلا رہے تھے. اصل میں فیکٹری بنا کے دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ بیزی رہیں اور ڈپریشن سے نکلے رہیں. اور مولانا صاحب نے اپنی تقریر میں بھی بتایا کہ وہ بہت زیادہ ذہانت رکھنے والے تھے اور پڑھے لکھے نہیں تھے, پھر بھی ایک فیکٹری جو ہے وہ چلا رہے تھے. اگر میں بات کروں ملازموں کی, ملازموں سے ان کا بہت زیادہ پیار تھا. آپ کے چینل پر ان کے ملازموں کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں, ان کے جو ڈرائیور ہیں ان کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو آسم جمیل کے ساتھ کوئی ڈیفرنس ہی نہیں تھا, ان کے روم میں چلے جاتے تھے, ہم LCD پہ کو خبر وغیرہ لگا کے بیٹھ جاتے تھے. اب ایک نوکر اور ایک مالک جیسا ہمارا معاشرہ ہے اس میں بڑا ڈیفرنس رکھا جاتا ہے کہ نوکر کو اجازت لے کے کمرے میں جانا پڑتا ہے, وہ بیٹھ نہیں سکتا کمرے میں, لیکن وہ کہتے ہمیں تو, وہ کہتا تھا آپ میرے بھائی ہیں, کھل مل جاتے تھے. رات کو ایک دن ایک ان کا ملازم تھا جو شروع سے ان کے ساتھ ہے, کہتا ہے ایک دن ہم گئے نہیں ان کے پاس, رات کو نا وہ چائے بناتے تھے اور ہم کو دوستوں کی طرح بیٹھ کے پیتے تھے. ایک دن ہم نہیں گئے تو وہ ہم سے ناراض ہو رہے تھے, یار آپ میرے دوست نہیں ہو, آپ میرے بھائی نہیں ہو, آپ چائے پہ نہیں آئے. یہ مطلب اس طرح کا ان کا ایک تھا, پہلے ہمیں نہیں پتا تھا. زید بھائی یہ تو چلو ان کی ہے ملازمت یا جیسے مالک والی بات, لیکن ایک اس کا پاگل دوست جس کو ہم بار بار پاگل کہہ رہے تھے, نہیں, جو اس کو نارمل ہے, بولا بالا دوست ہے, اس کا اتنا پیار اس سے کہ آج بھی اگر جا کے دیکھا جائے تو وہ چوک پہ کھڑا ہے کہ آسم صاحب جو ہیں وہ ادھر سے آئیں گے اور مجھے گاڑی پہ بٹھائیں گے. اس کے اتنی اس سے محبت, دیکھیں وہ ایک غریب آدمی, اس کے کپڑے خراب, اس کے جسم سے بدبو آتی, کپڑوں سے بدبو آتی, لیکن اس سے اتنی محبت, اور لوگوں نے ایسی ایسی غلط باتیں کی, ہمیں بھی بڑا دکھ ہوا. دیکھیں اب لازمی طور پہ جو ہے ڈسٹرکٹ خانیوال کو مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا بھی بہت جو ہے دکھ اور صدمہ ہوا. اور اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جو حال ہی میں ہم سے بچڑی ہے, اس کا بھی ذرا اچھا میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ نے بات کی اس کے بھولے بالے دوست کے بارے میں, وہ ایڈ کر دوں, پھر اس کے بعد ہم آگے والی ہستی پہ جاتے ہیں. وہ جو ہے نا لوگوں نے, اب آپ نے بھی اس کے انٹرویو کیے, وہاں محلے سے بھی دیکھا, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک نا وہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے بھولا بالے والا, لیکن جبکہ یہ ڈرامہ نہیں ہے. لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ رئیس آباد خود جائیں, عوام سے بات کریں, ان کو پتہ چل جائے گا کہ آسم جمیل کیسے انسان تھے یا مولانا طارق جمیل صاحب کیسے انسان ہیں. وہ خود جا کے پھر لوگوں سے بات کر کے پھر وہ ڈیسائیڈ کریں, ایسے غلط کمنٹ نہیں کرنے چاہیے. اب میں بات کرتا ہوں بلال پاشا جو چند دن پہلے جو ہے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, تھے ڈسٹرکٹ خانیوال کے, وہ بھی ڈسٹرکٹ خانیوال کے. اور بلال پاشا جو ہیں وہ ایک مزدور کے بیٹے تھے اور CSS کا اگزام پاس کیا تھا انہوں نے, مکتب سے انہوں نے تعلیم کا آغاز کیا, CSS آفیسر تھے وہ. اور دیکھیں ایک مزدور کا بیٹا اور پھر اتنی بڑی پوسٹ پہ چلے جانا. CSS کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ AC لگتا ہے یا DSP لگتا ہے, مطلب مختلف شعبے جو محکمے ہیں ان میں بڑا ہی افسر لگتا ہے. تو وہ گئے ہیں, انہوں نے بہت زیادہ محنت کی, اور ایک مطلب کہ ایک مزدور کا بیٹا یہاں تک پہنچا, اس کا بڑا صدمہ ہوا. اس کا بھی یہی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی ڈپریشن کے شکار تھے جس طرح آسم جمیل صاحب تھے. دیکھیں نا اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں کسی نے تھوڑی سی بات کر دی پھر وہ آگے پھیلتے پھیلتے پتہ نہیں اس کا کیا بن جاتا ہے. یہ تو اب ہمیں کنفرم نہیں ہے, نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے یا ان کو کیا ہوا تھا, کیا مسئلہ بنا تھا. لیکن اگر میں بات کروں خانے وال کے, وہ فخر تھے. خانے وال کو ایک جو ہے بہت بڑا نقصان ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک مزدور کا بیٹا جب CSS کرتا ہے تو بہت سے طالب علم جو ہوتے ہیں غریب, ان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ایک غریب کا بیٹا یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے. تو وہ ہمارے ضلع خانے وال کے لیے ایک رول ماڈل تھے, بلکہ پورے پاکستان کے لیے رول ماڈل تھے. اب باقی ہونا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, باقی ہم تو انسان جو ہے وہ یہی کر سکتا ہے, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. جی ناظرین, تو اسی کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت, اور امید کرتے ہیں کہ ان شخصیات کے بارے میں جن کی ہم نے بات کی آپ بھی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو لیتے ہیں زاہد بھائی اجازت. جی بالکل, اللہ حافظ. اللہ حافظ.